بارگاہ رسالت میں آپ نے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ نعت پاک سے پہلے پیر ولی استاد ولی آبا و اجداد ولی، پیر ولی استاد ولی آبا و اجداد ولی، ان کے شرف کا کیا کہنا جن کی ہے بنیاد ولی، پیر ولی استاد ولی آبا و اجداد ولی، سر پہ سجائے رہتے ہیں امام مالا خوف ان کا، سر پہ سجائے رہتے ہیں امام مالا خوف ان کا، غم اور خوف کی قیدوں سے، غم اور خوف کی قیدوں سے رہتے ہیں آزاد ولی، پیر ولی استاد ولی آبا و اجداد ولی، عشق خدا کی آتش میں جل جاتا ہے جن کا وجود، عشق خدا کی آتش میں جل جاتا ہے جن کا وجود، مر کے امر ہو جاتے ہیں، مر کے امر ہو جاتے ہیں، کہہ دو زندہ باد ولی، پیر ولی استاد ولی آبا و اجداد ولی۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں۔ مسئلہ سماعت سنائیں۔ ہم لوگوں پہ مولا کا کرم کم تو نہیں ہے، ہم لوگوں پہ مولا کی عطا کم تو نہیں ہے، ہم لوگوں پہ مولا کی عطا کم تو نہیں ہے، سرمایہ ایمان بخدا کم تو نہیں ہے، سرمایہ ایمان تو بخدا کم تو نہیں ہے، تابانی قندیل حرا کم تو نہیں ہے، تابانی قندیل حرا کم تو نہیں ہے، اقرا کی
بوزیا کم تو نہیں ہے اقرا کی یہاں تا بزیا کم تو نہیں ہے ہم لوگوں پہ مولا. اور تیسرا مطلب اے دل کے مریضوں یہ دوا کم تو نہیں ہے اے دل کے مریضوں یہ دوا کم تو نہیں اے دل کے مریضوں یہ دوا کم تو نہیں ہے سرکار کے دامن کی ہوا کم تو نہیں ہے سرکار کے دامن کی ہوا کم تو نہیں ہے سرکار کے دامن کی ہوا کم تو نہیں ہے ہم لوگوں پہ مولا. اور کیوں سونے کے ذرات کو ماتھے پہ سجاؤں کیوں سونے کے ذرات کو ماتھے پہ سجاؤں سرکار کی خاک کفِ پاکم تو نہیں ہے سرکار کی خاک کفِ پاکم تو نہیں ہے سرمایہ ایمان بخدا کم تو نہیں ہے فہرست غلامان محمد فہرست غلامان نبی میں ہے میرا نام فہرست غلامان نبی میں ہے میرا نام. یہ فیض یہ رحمت یہ عطا کم تو نہیں ہے یہ فیض یہ رحمت فہرست غلامان نبی میں ہے میرا نام. یہ فیض یہ رحمت یہ عطا کم تو نہیں ہے سرمایہ ایمان بخدا کم تو نہیں ہے رضوان تیری جنت کی بہاریں ہیں بہت خوب رضوان تیری جنت کی بہاریں ہیں بہت خوب لیکن در سرور کی فضا کم تو نہیں ہے لیکن در سرکار کی فضا لیکن در مولا کی فضا کم تو نہیں ہے ہم لوگوں
تو نہیں ہے، مقطع سماعت فرما لیں۔ کیوں راحت دنیا کی تمنا کروں صادق، کیوں راحت دنیا کی تمنا کروں صادق، یہ درد محبت کا مزہ کم تو نہیں، کیوں راحت دنیا کی تمنا کروں صادق، کیوں راحت دنیا کی تمنا کروں صادق، یہ درد محبت کا مزہ کم تو نہیں ہے، ہم لوگوں پہ مولا کی عطا کم تو نہیں ہے، سرمایہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آپ حضرات بارگاہ رسالت میں کے نعت سماعت فرما رہے تھے، اب آپ کے پاس چند ہی لمحوں میں حضرت مولانا رضوان احمد صاحب سے آئی کہ اپنے مواعظ حسنہ سے آپ سبھی کو مستفید ہیں۔ آج کی یہ جو بزم ہے یہ محفل، اس لیے یہ خاص ہے کہ یہ اس ذات کے ساتھ منسوب ہے جس کی پوری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزری، جس نے اپنی پوری زندگی جب بھی تقریر کی، جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کے اندر حکایات کا کبھی بھی ذکر نہیں کیا، قصے کہانیوں کا کبھی بھی ذکر نہیں کیا، جو بھی بات کی وہ قرآن اور حدیث کے مطابق۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج میں اپنی حاضری کو اسی انداز میں پیش کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ۔ دیکھیے میں نے قرآن کی بڑی ہی مختصر سی آیت پڑھی، لیکن یہ اتنی جامع ہے کہ جس کی نگاہ قرآن پر، صاحب قرآن پر اور قرآن کے نازل کرنے والے پر وہی اس کا احساس کر سکتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ یہ جو ہے کہنے کے لیے تو بڑا ہی مختصر ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو اس ایک کلمے کے اندر پرو دیا۔ اگر آپ اس انداز سے دیکھیں گے تو آپ کی جو 63 سالہ زندگی، اس 63 سالہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں، اپنے اس ایک لفظ کے اندر اس طریقے سے پرو دیا کہ جس کی نگاہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی پر ہوگی تو اسے احساس ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا وہ کیوں کہا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ نے اللہ کے رسول کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت ام المومنین نے ایک جواب دیا۔ دیکھو پورا قرآن
کیریکٹر ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پورا قرآن کردار ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ کے اندر جواب دے کر کے سامنے والے کو خاموش کر دیا۔ سوال کیا، جواب کیا ملا؟ تم قرآن پڑھتے ہو؟ اگر قرآن پڑھتے ہو تو مجھ سے یہ سوال کیوں؟ ارے اللہ نے قرآن میں جو کچھ فرمایا اس کے مطابق اپنے پیغمبر کی زندگی کو دیکھ لو۔ اما اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تحمل، آپ کا صبر، آپ کا برداشت، آپ کی عبادت، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کی گفتگو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شامل کر دیا۔ اور جب آپ کے صبر کی بات آئی تو یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، جس کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اللہ کہتا تبت یدا ابی لہب وتب۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان بند، خاموش ہے، لیکن رب کہتا ہے کہ اے محبوب تم خاموش ہو لیکن دنیا والوں کا جواب ہم دیں گے۔ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دم بریدہ کہا گیا کہ ان کی نسل نہیں چل سکتی، ان کا چشم و چراغ بجھ گیا حضرت ابراہیم کے وصال کے بعد، اللہ کے رسول آپ دیدہ نہیں ہوئے، خاموش تھے، مصلحت خداوندی کو سمجھتے تھے، مصلحت خداوندی کو جانتے تھے، خاموش تھے۔ اللہ نے کہا اے میرے محبوب تم خاموش ہو، ٹھیک ہے، لیکن جواب ہم دے رہے ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جو آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، جو آپ کو رسوا کر رہے ہیں، جو آپ کو تم مریدہ کہہ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ صبح قیامت تک کے لیے ان کی نسل فنا ہو گئی، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اور یہی چیز تھی کہ رب نے اپنی محبت کا معیار مقرر کیا، رب نے اپنی محبت کا ایک معیار مقرر کر دیا، اگر اس معیار پر تم کھڑے ہو تو ہم تم سے محبت کریں گے، تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے کہ اے رب میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں۔ رب نے ایک معیار مقرر کر دیا، کیا مقرر کر دیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، لیکن اللہ نے کہا پیسے نہیں مانیں گے، تم میرے رسول کی اتباع، اطاعت نہیں کہا، یاد رکھنا اطاعت اور اتباع میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اطاعت اپنی جگہ، اتباع کے لیے رسول آپ کو حکم نہیں دے رہا ہے، آپ رسول کو جو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو وہی کرنے لگو، یہ ہے اتباع، یہ ہے اتباع۔ اطاعت الگ ہے، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، لیکن رب کی محبت چاہیے، رب کا پیار چاہیے، رب کی رضا چاہیے، رب کی خوشنودی چاہیے۔ تو اے لوگوں تم میرے محبوب کی پیروی کرنا شروع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرنا شروع کر دو تو ہم تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ان جھوٹے و مکار لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے زبان کو نہیں تسلیم کرتے، ہم تمہارے کیریکٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب نے گفتگو یوں کی، میرے محبوب نے صلح جوئی یوں کی، گالیاں سن کر کے خاموش رہا، پتھر کھا کر کے خاموش رہا،
ہم تو وہ دیکھیں گے کہ غزوہ خندق کا موقع ہے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا، میرا محبوب دو پتھر باندھ کر کے قیام بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے۔ میرا محبوب پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے لیکن رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تم صحیح سالو تھے لیکن میرے محبوب کی اتباع نہیں کیا۔ آذان میں فجر ہو رہی ہے، مسجدیں رو رہی ہیں، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، مسجدیں تڑپ رہی ہیں، مسجدوں کو کمکموں سے سجا دیا گیا، سنگ مرمر لگا دیا گیا، قالین بچھا دیا گیا، ہر طریقے سے مسجد کو سجا دیا گیا، لیکن مسجد پیشانیوں سے سجتی ہے، رکوع سجدوں سے سجتی ہے، قیام سے سجتی ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت سے سجتی ہے۔ تو اللہ پوچھے گا تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، صبح کے وقت اذان ہو رہی ہے، تمہیں بستر پر نیند آ رہی ہے، بستر چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو، اور پھر بھی ہم سے محبت کا دعویٰ ہے۔ میرا محبوب تو وہ ہے کہ ہم نے اس سے کہا تھا کہ تھوڑی دیر رات میں جاگ لیا کرو، تھوڑی دیر رات میں عبادت کر لیا کرو، لیکن میرے محبوب کا حال یہ ہے کہ وہ اس انداز میں کھڑا ہونے لگا کہ پیروں میں ورم آ گیا، پیروں سے خون بہنے لگا۔ اے غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا۔ میں اپنی گفتگو کے ساتھ حضرت مولانا رضوان صاحب رہائی کو دعوت دیتے ہیں۔